کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے. اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. جیسا کہ یہ سلسلہ دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت لے کر ہم حاضر خدمت ہوتے ہیں، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں دکھیاروں کی، غم کے ماروں کی، بیماروں کی، پریشان حالوں کی غم گساری کر کے ان کے مسائل اور پریشانیوں کا حل آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث طیبہ، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرنے کے ساتھ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوتے ہیں. آپ بھی دلجوئی کیجئے، اسلامی بھائیوں کی دلجوئی کیجئے، اپنے اہل خانہ کی دلجوئی کا سامان کیجئے، اپنے قرب و جوار کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے اہل محلہ کی دلجوئی کا، ان کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کی کوشش کیجئے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک فرائض کے بعد سب سے افضل عمل یہ ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کی جائے، کسی مومن کو خوش کر دیا جائے. محترم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سفر المظفر کے حوالے سے ایک لوگوں کے اندر تاثر پایا جاتا ہے کہ سفر المظفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں. حدیث پاک میں ہے لا سفر، سفر کچھ بھی نہیں. اور سفر المظفر کی آمد سے پہلے ہی بعض اوقات لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کے خدشات کہ سفر مظفر کا مہینہ جو ہے یہ بڑا سخت ہوتا ہے، اس میں مصیبتیں آ جاتی ہیں، اس میں پریشانیاں آ جاتی ہیں. اور عموماً ایسے لوگ جو علم دین سے دور ہوتے ہیں وہ بھی آپس میں اس قسم کی گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسی عورتیں جو توہمات کا شکار ہوتی ہیں وہ آپس میں ایسی گفتگو کر رہی ہوتی ہیں اور اس طرح کے واقعات پیش کرتی ہیں بڑھا چڑھا کر کہ جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سفر کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی یعنی کہ لوگوں کے دل دھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں، نہ جانے اس مہینے میں ایسے کیا معاملات ہونے والے ہیں، کیا ایسی یہاں پر آفتیں آنے والی ہیں. اب اس میں سب نہیں، بعض عاملین بھی اس حوالے سے اپنا کردار پیش کرتے ہیں کہ سفر کا مہینہ آئے گا، اس میں آپ کے والد صاحب کی طبیعت بگڑ جائے گی. اب والد صاحب کی عمر 60 سے 65 سال ہے، بلڈ پریشر ہے، والدہ کو شوگر ہے، جنرلی طبیعت میں مطلب اتار چڑھاؤ تو آتا ہی رہتا ہے. آپ کے بچوں پر مصیبتیں آ جائیں گی. اب بچے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، چوٹیں بھی لگتی ہیں، گرتے بھی ہیں. تو یہ مطلب کوئی سفر المظفر کی یعنی کہ تخصیص نہیں ہے کہ صرف اسی میں ایسا ہوگا.
کاروبار کم ہو جائے گا. عموماً دیکھا گیا ہے کہ یہ محرم اور سفر کے مہینوں میں چونکہ ایسے ایونٹس نہیں ہوتے، شادیوں کا سلسلہ لوگ موقوف کر دیتے ہیں. محرم الحرام کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کیونکہ شہادت امام حسین کا مہینہ ہے، اس وجہ سے اس میں شادیاں نہیں کرتے، اور سفر کے مہینے میں سے نہیں کرتے کہ مہینہ جو ہے منحوس اس کو کراتے. ایسا ہرگز نہیں ہے. تو اس موقع بظاہر خرید و فروخت کے معاملات، کاروباری معاملات کم ہو جاتے ہیں، لوگ مطلب اتنی خرید و فروخت کے معاملات نہیں کرتے، تو ایک جنرل ایک روٹین وائز ایک معاملات چل رہے ہوتے ہیں. تو کوئی ایسا وظیفہ کہ بعض اوقات ایسے شگون دلوں میں کھٹکتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ ہو اور اس کے حوالے کچھ مدنی پھول اگر آپ ارشاد فرمانا چاہیں. انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. اچھا، سفر کے مہینے کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ اس مہینے سے ہٹ کر بھی ہم ہر مہینے میں دیکھیں تو کچھ نہ کچھ آزمائش میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے انسان نا، مگر ذہن جو ہے وہ سفر کی طرف ہی جاتا ہے. میرے شیخ طریقت امیر سنت نے اپنے مدنی پنصورہ کے اندر صفحہ نمبر 218 پر جب کوئی شگون دل میں کھٹکے اس وقت کی دعا تحریر فرمائی ہے. اسی حوالے سے کچھ مدنی پھول بھی ارشاد فرمائیں، وہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے. فرماتے ہیں کہ بد شگونی کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے. مثلا بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اگر ان کے سامنے سے کوئی کالی بلی راستہ کاٹ کے گزر جائے تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ برا ہو گیا ہے نا، ہم جس مقصد کے لیے جا رہے تھے وہ اب پورا نہیں ہوگا، لہٰذا وہ وہیں سے جو ہے واپس ہو جاتے ہیں اور دوبارہ جس مقصد کے لیے گھر سے نکلے تھے اس کام کے لیے روانہ ہوتے ہیں. یاد رہے کہ اسلام میں ایسے توہمات اور بدشگونیوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان سے اجتنابی ضروری ہے. اگر دل میں کبھی ایسی بات کھٹکے تو یہ دعا پڑھیں کہ اس دعا میں مسلمانوں کو تعلیم بھی دی گئی ہے کہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. بے شک وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. یہی بات اگر بندہ مومن ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھے تو تمام تہمات اور بدشگونیوں سے انشاءاللہ عز و جل چھٹکارا حاصل ہو جائے گا. دعا بھی سماعت فرما لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک. یہ دعا جو ہے آپ مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 218 پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اگر آپ کے پاس مدنی پنصورہ نہیں ہے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں سے یہ تو بدشگونی اور نیک فال لینے کی تو اجازت ہے نا. مثال کے طور پہ صبح فجر کی نماز میں کسی بزرگ کی زیارت ہو گئی، مسجد میں امام صاحب سے ہی ملاقات کر لی، اور کسی متقی نیک پرہیزگار اسلامی بھائی سے ملاقات ہو گئی، تو یہ یعنی کہ نیت کر لیں انشاءاللہ آج ہمارا دن بڑا اچھا گزرے گا، آج ان سے ہماری ملاقات ہو گئی. صبح ہم نے قرآن پاک کی زیارت کر لی، صبح ہم نے جو ہے تو اتنے درود شریف پڑھ لیے، انشاءاللہ عز و جل ان کی برکت سے ہمارا دن بڑا اچھا گزرے گا. آئیے اب آپ کی فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام محمد ہاشم ہے، والدہ کا نام افروز بانو ہے. میرے اوپر عملیات کا مسئلہ ہے، میرے بلیٹوں کے نشان آتے ہیں، میرا جسم بھاری ہے، ناف سے لے کر پیروں تک ایسا لگتا ہے کسی نے وزن ڈال دیا ہے. کبھی میرے ہاتھ پیروں میں وزن ہے اس طرح. اور میری دکان کی سیل تھی تقریباً 12 سے 14 ہزار روپے، اب دکان کی سیل لے گئی 1500 روپے. میں خود بہت پریشانی میں گزر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاشم بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کے جملہ مسائل حل فرمائے. اس حوالے سے آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں اور آپ کو اس کے روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. مزید کال چلا دیے. میرا نام احمد ذیشان ہے. میرے ابو کو ہیپاٹائٹس سی ہے، پلیز اس روحانی علاج بتا دیں. اللہ رب العزت آپ کے والد صاحب کو اس مرض سے نجات عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے. ابھی اس کا آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں احمد ذیشان بھائی. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام منور حسین ہے اور میں اپنے بھائی کا سہارا کرانا چاہتا ہوں. ان کا نام نادر حسین ہے اور والدہ کا نام نسرین اختر ہے، اور ان کے کوئی گھریلو پریشانی ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں پلیز. شکریہ. اللہ تبارک و تعالی آپ کے بھائی کی گھریلو پریشانیوں کو دور فرمائے. ان کا استخارہ کر کے ابھی روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں. جن اسلامی بھائی نے استخاروں کا فرمایا، آپ اس دوران درود پاک بھی پڑھتے رہیے اور آپ قلم اور کاغذ بھی ساتھ رکھیے تاکہ جو روحانی علاج بتایا جائے اس کو آپ اپنے پاس لکھ سکیں، اس کی مدت، اس کے اوقات، اس کی تعداد وغیرہ سب آپ نوٹ کر سکیں.
جی احمد ذیشان بھائی کے والد صاحب ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں، ان کے لیے روحانی علاج شاد فرما دیجیے انشاءاللہ جب میں عرض کرتا ہوں، میرے شیخ طریقت امیر سنت کے بیمار عابد رسالے میں الحمدللہ عز و جل اس کا روحانی علاج موجود ہے. اللہ عز و جل سے دعا بھی ہے کہ ان کے والد صاحب کو اس موذی مرض ہیپاٹائٹس سے شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے. بیمار عابد صفحہ نمبر 29 کے اوپر یہ روحانی علاج موجود ہے کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ قریش ایک بار، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر یا پڑھوا کر آب زمزم شریف یا اس پانی میں جس کے اندر آب زمزم شریف کے چند قطرے شامل ہوں دم کیجیے اور روزانہ صبح دوپہر اور شام پی لیجیے. انشاءاللہ عز و جل 40 روز کے اندر اندر شفا یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. مزید یہ کہ اگر آپ جس علاقے میں ہیں وہاں سے تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ رجوع کیجئے اور وہاں سے ہیپاٹائٹس کے حوالے سے آپ تعویذات بھی لے سکتے ہیں. اور بعض ہمارے مراکز میں مجلس کی طرف سے ہیپاٹائٹس کا اتارا بھی مطلب کہ دیا گیا ہے کہ وہاں پر ہیپاٹائٹس کا اتارا ہوتا ہے، بالخصوص باب المدینہ، حیدر، زمزم نگر اور مرکز الاولیاء لاہور اور اس طرح ملتان شریف میں اور سردار آباد میں. تو اگر کسی اس طرح کے بڑے شہر میں اگر آپ کی رہائش ہے تو وہاں کے مدنی مرکز سے آپ رابطہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل وہاں سے والد صاحب کے ہیپاٹائٹس کے اتارے کی بھی ترکیب بن جائے گی انشاءاللہ. اگر اتارا نہ ہوا تو انشاءاللہ عز و جل کم از کم آپ کو اس کے وظائف، اس کے تعویذات، اس کا روحانی علاج ضرور پیش کر دیا جائے گا. یہ ہمارے ہاشم بھائی، ان کے جسم پر بلیڈوں کے نشان پڑ جاتے ہیں، طبیعت خراب رہتی ہے، دکان کی سیل بہت کم ہو گئی ہے، اس حوالے سے استخارہ کیا ہوگا آپ نے؟ کیا اس کا جواب موصول ہوا؟ بن افروز بانو جی، ان کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں ان کے نظر بد کے معاملات آ رہے ہیں. کوئی عمل بندش یا جادو اثرات نہیں ہے، نظر بد کے معاملات ہیں. تو یہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیں. وہاں کارڈ کا ایک عمل ہوتا ہے اور اپنی کارڈ بھی کروائیں. اور اس کے علاوہ ان کو روحانی علاج نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے ایک روحانی علاج میں پیش کر رہا ہوں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے بڑے پیارے رسالے بیمار عابد کے صفحہ نمبر 35 پر ایک بڑا پیارا روحانی علاج نظر بد سے محفوظ رہنے کا تحریر فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 بار پڑھ کر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر جاتا رہے گا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ دکان میں سیل جو ہے وہ بالکل کم ہو گئی ہے اور کاروبار جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے. تو کاروبار چمکانے کا ایک نسخہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے چڑیا اور اندھا صاحب اس کے صفحہ نمبر 28 پر تحریر فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور رزق حلال میں خوب برکت ہوگی. اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عز و جل کاروبار خوب چمکے گا. تو آپ اس پر عمل فرمائیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ جو معاملات ہیں یہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. نادر حسین کے بھائی کے حوالے سے استخارہ کروایا کہ ان کے گھریلو پریشانی کے معاملات ہیں، ان کا کیا اشارہ ملا؟ ان کا بھی استخارہ کیا. استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، قدرتی طور سے آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. تو یہ گھبرائیں نہیں، ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، انشاءاللہ یہ اسے کریں. اللہ نے چاہا تو گھریلو جو پریشانیاں ہیں جو بھی ہیں انشاءاللہ وہ جاتی رہیں گی. اگر گھر میں بیماری اور غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل گھریلو پریشانیاں، بیماریاں، تنگدستی اور ناداری سے
نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جن جن اسلامی بھائیوں کے استخارے ہوئے یہ یاد رکھیے کہ استخارے سے یقین علم غیب حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، اور شفا من جانب اللہ تعالی عز و جل ہے۔ آئیے مزید آپ کے فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام مقصود ہے، میرا پورا جسم ہی کامنا شروع ہو گیا ہے، تو ڈاکٹروں سے علاج کرواتے ہیں اور ٹیسٹ میں کچھ آ نہیں رہا، تو مہربانی کر کے دوائی رہنمائی فرمائے۔ مقصود بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس کیفیت کو دور فرمائے۔ ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں، اس کے مطابق آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی۔ مزید کال چلا دیجیے۔ علی ہے میرا نام، اور میرے والد کا نام راحت علی ہے اور میری امی کا نام شہیدہ ہے۔ سال سے بات کر رہے ہیں ابھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتا ہے، مطلب 1.5-2 مہینے سے سر میں چکر آتا رہتا ہے، سر درد رہتا ہے، بیماری رہتا ہے۔ طبیعت خراب رہتی ہے، درد سر، چکر، اس کا ابھی آپ کو روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرے 2 مہینے پہلے ایک پیر کی تکلیف میں مبتلا ہوں میں، میرا پیر مڑ گیا تھا، لیکن مجھے اس تکلیف سے ابھی نجات نہیں مل پا رہی۔ اللہ رب العزت آپ کی اس تکلیف کو دور فرمائے۔ آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں، اس کے مطابق عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کے پیر کی تکلیف دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جن اسلامی بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے ہیں، مثال کے طور پہ مقصود احمد بھائی فرما رہے ہیں ان کا جسم کانپتا ہے، اس حوالے سے کیا اس کا روحانی علاج ارشاد فرمائیں گے؟ جی میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں، روزانہ کسی بھی وقت 1000 مرتبہ یا حیو یا حیو یا حیو کا ورد کر کے دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے جسم کی جو کپکواہٹ ہے وہ دور ہو جائے گی ماشاءاللہ۔ اس کے بعد اسلامی بھائی وہ ان کا یہ پرابلم کہ سر کا درد، چکر، طبیعت خراب، اس کے حوالے سے کیا روحانی علاج ارشاد اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ انہیں اس مرض سے شفا عطا فرمائے۔ اس کے لیے بہت پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر سنت کے رسالے بیمار عابد کے صفحہ نمبر 38 پر موجود ہے۔ اس کے کلمات ہیں، یہ کلمات آپ سماعت بھی فرما لیجیے، ہو سکے تو اس کو اس رسالے کو ہدیتاً خرید کر آپ اس میں سے دیکھ بھی لیجئے گا، ہو سکے تو نیٹ کے اوپر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں سے آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ کلمات سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم۔ جس کے سر میں درد ہو یا چکر آتے ہوں، اس کے سر پر درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر یہ کلمات 7 بار پڑھ کر سر پر پھونک مار دیجیے۔ اسلامی بہن خود اپنے سر کے درد کی جگہ پر پکڑ لے اور اس کا محرم یا شوہر پڑھ کر اس کے سر پر پھونک مار دے۔ مریض سے پوچھ لیجئے اگر ابھی درد باقی ہو، چکر آتے ہوں تو دوبارہ یہی عمل کیجیے۔ چند مرتبہ کرنے سے انشاءاللہ عز و جل سر کا درد ختم ہوگا اور دماغی کمزوری دور ہوگی، چکر بھی انشاءاللہ عز و جل اس سے دور ہو جائیں گے۔ یہ عمل اگر چکر کے لیے یا دماغی کمزوری کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ 12 دن تک کے کرنا ہے اور ایک ہی وقت میں کرنا ہے، اچھا، یعنی ایک مخصوص وقت ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ رسالہ بیمار عابد صفحہ نمبر 38 صفحہ نمبر 38 پر۔ ٹھیک۔ جو بھی وظیفہ آپ کرنا چاہیں اس کے پہلے کسی سنی عالم یا قاری کو سنا دیجئے تاکہ اگر کوئی غلطی ہو تو اس کی وہ نشاندہی کر دیں اور آپ اس غلطی کو دور کر کے اس وظیفے کے مطابق عمل کر سکیں تاکہ آپ کو اس کے کما حق ہو، اس کی برکتیں اور اس کے ثمرات، اس کے نتائج حاصل ہوں۔ اچھا اسلام بھائی، جن کے 2 ماہ پہلے پیر مڑ گیا، اب بھی تکلیف باقی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج؟ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ انہیں پیر کے درد سے نجات عطا فرمائے۔ ان کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا یہ صفاتی نام غنی، اس کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، باوضو اور بے وضو دونوں حالتوں کے اندر پڑھتے رہیے۔ یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اس کا ورد کرتے رہیں چلتے پھرتے نا، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے درد میں سکون محسوس ہوگا ماشاءاللہ۔ آئیے مزید آپ کے فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری نوکری لگتے لگتے رہ جاتی ہے، ابھی بھی ٹیسٹ دیا تھا اور پاس کیا لیکن وہ نوکری ملتے ملتے رہ گئی، بہت مشکل حالات ہیں، اس کے لیے کوئی حل بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جلد حلال و آسان روزگار عطا فرمائے، حلال و آسان روزگار ان کو جلد مل جائے، اس کا روحانی علاج شاید فرما دیں۔ بہت آسان سا روحانی علاج یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد نماز کی پابندی کریں۔ سب سے بہترین وظیفہ تو یہ ہے کہ نماز کی پابندی ہو۔
میرے شیخ طریقت امیر سنت کے رسالے چڑیا اور اندر سانپ میں یہ روحانی علاج موجود ہے. یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل حلال روزگار کے لیے دعا کریں گے اور جلد ہی ان کو روزگار مل جائے گا. ٹھیک ہے، آپ نے سماعت فرمایا. اور جو بے روزگار اسلامی بھائی ہیں وہ بھی چاہیں تو اس ورد کو کر سکتے ہیں، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل جلد حلال و آسان روزگار نصیب ہو جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دست دعا دراز کرتے ہوئے عرض گزار ہیں، یا اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے، بیماریاں دور فرما دے، گھریلو ناچاکیاں دور فرما دے، قرض داریاں دور فرما دے، بے روزگاریاں دور فرما دے. جن کے بچھڑے ہیں انہیں ملا دے، جن کے روٹھے ہیں انہیں منا دے، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں انہیں جلد نیک اور پابند سنت رشتے عطا فرما. یا اللہ عز و جل جو بے اولاد ہیں انہیں جلد نیک اور پابند سنت اولاد بخیر و عافیت عطا فرما. یا اللہ عز و جل ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں شہادت کی موت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.